امن معاہدے کے بعد جو کیا ہے اس کا انہوں نے کہا کہ آپ عنقریب چند دنوں میں دیکھ لیں گے کہ ہم اس کا انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز یعنی 4 جنوری 2025 ملکی حالات کے پیش نظر جو فرقہ واریت ہے اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب کے علماء نے شرکت کی، بلکہ مذاہب کے اکابرین نے بھی اس میں شرکت کی، اور شیعہ مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کانفرنس میں علامہ حافظ کاظم مرزا نقوی صاحب بھی شریک ہوئے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے جانیں گے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا قبلہ کل جو کانفرنس ہوئی کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، وہاں پر جو لاہ عمل دیا گیا، اس حوالے سے مومنین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروغ ازاں کے سلسلہ میں آپ کا یہ سلسلہ عوام تک آواز پہنچانے کا بہترین انداز، خداوند عالم آپ کو اور زیادہ مرتضیٰ صاحب ساتھیوں سمیت توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حساس موقعوں پہ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں عوام تک آواز پہنچانے کی۔ یہ کل 4 تاریخ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جو شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ہندو سکھ مسیحی برادری کی ملاقات ہوئی، اس میں آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا اور آپ مطمئن ہیں یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بلاتا ہے بات کرنے کے لیے وہ اپنی صفائی دینے کے لیے بات کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ٹی وی پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہر جماعت والا سچا نظر آتا ہے، پیپل پارٹی والا ہو، فضل الرحمان والا ہو، عمران خان والا ہو، نون لیگ والا ہو، سارے کے سارے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے سچے ہیں اور عوام ہی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں۔ بہرحال جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کہ ہم ملک کی ہمدردی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یقیناً فوج محافظ ہے پاکستان کی، فوج خدمت گزار ہے، اگر فوج نہ ہو تو پاکستان نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں، میں نے کہا جی جس طرح خدشات لوگوں کے ہیں فوج کے حوالے سے خدشات میرے بھی ہیں، لیکن مطمئن صرف اس بات پہ ہوں کہ انہوں نے 2 چیزیں جو بات کی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی۔ ایک تو غزہ کے شہداء کے بارے میں انہوں نے جو سلسلہ بتایا اور ہمدردی کی بات کی، دکھ کی بات کی، اور اس کے لیے کچھ کردار جو ادا کیا جا رہا ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ میں سلام کرتا ہوں جو لوگ بھی غزہ کے مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں، خالق کائنات انہیں اجر عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات، اگر اس پر صحیح انداز میں یہ عمل کرے فوج تو لائق سلام ہے۔ فتنہ خوارج کے بارے میں انہوں نے تفصیلی بات کی ہے اور اس پر عمل کچھ کر بھی رہے ہیں، لیکن یہی دیکھیں پارا چنار میں ظلم ستم کی انتہا ہے۔ مرتضیٰ صاحب فتنہ خوارج کے بارے میں گزشتہ دنوں علامہ افتخار صاحب نے پورا شیعہ سنی علماء کا ایک فورم بلایا، اور فتنہ خوارج کے حوالے سے یہ فتنہ خوارج ہے کیا، یہ مجھے بات ان کی بہت پسند آئی ہے کہ فتنہ خوارج کے بارے میں انہوں نے تفصیلی کہا کہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی کردار ادا کر رہے ہیں، گھر میں جا کر بھی انہیں جواب دیں گے، یہاں بھی انہیں جواب دیں گے۔ اب جو انہوں نے وہاں حملہ کیا ہے پارا چنار میں اس امن قافلے کے اوپر، تازہ امن معاہدے کے بعد جو کیا ہے، اس کا انہوں نے کہا کہ آپ عنقریب چند دنوں میں دیکھ لیں گے کہ ہم اس کا انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اس بات پہ ہمیں خوشی ہوئی، اگر ذکر کیا اس پر عمل کریں تو میں یہ ببانگ دوہل یہ کہتا ہوں، ہمیشہ امن کی میٹنگیں جب ہوتی ہیں نا محرم کی، اس میں بھی میں کہتا ہوں ایس ایچ او درست ہو نا، پولیس ڈی ایس پی درست ہو تو کہیں محرم میں فساد نہیں ہوتا۔ جب وہ مل جاتے ہیں نا، جب یہ سلسلہ ہوتا ہے بدامنی تب ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری اتنی مضبوط فوج ہے، اگر یہ صحیح کردار ادا کرے تو انہیں ملک کے معاملات میں یہ جو سیاستدان انہیں گھسیڑ لیتے ہیں، اگر ان سے انہیں فرصت ملے بہترین کردار، وہ ہمارے پاس نمونہ موجود ہے۔ بھائی کیا نمونہ؟ ہم روز جنازے اٹھاتے تھے، ہمارے ڈاکٹر شہید ہو رہے تھے، ہمارے انجینئر شہید ہو رہے تھے، ہر روز 3-3 4-4 جنازے، ہمارے ملوالی اٹک میں 14 شہید ہوئے، مومن پورہ میں 25 شہید ہوئے، پاکستان میں ہر مقام پر شہید ہوتے رہے، 300 جنازے اٹھے کوئٹہ میں۔ تو میں حیران ہوں کیا حکومت کو نظر نہیں؟ وہ نام دیکھ کر یہ اس کا نام علی ہے، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسین ہے، پھر پشت پہ دیکھ کر کہ ان کو زنجیر لگے ہوئے ہیں، ایسا ظلم پورے حکومت، ہر حکومت کو علم ہے اس بات کا۔ اب میں کہوں کہ یہ فوجی یہ نہیں کرتے فلاں، یہ حکمران ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارا محافظ خدا ہے، شہادت سے ہم نہیں ڈرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکمران مہربانی نہیں کرتے، کوئی سیاستدان بھی ہو۔ اب دیکھو 300 شہداء تھے ہمارے وہاں، اس دور کے حکمران کو کہا گیا کہ تم فاتحہ پڑھو،
وہ کہنے لگا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. صرف یہی بات نہیں بلکہ اس کے دور میں کتابیں یہاں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے, مولا علی کا ذکر نکال دیا گیا ہے, اور جو ایک غیر قسم کا آدمی ہے جس کا نام لکھ کر بہادروں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام کربلا کی لسٹ میں نہیں ہے, صرف وفات پانے والوں میں ہے, اور پوری دنیات تبدیل کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے. وہ پرویز الہی صاحب کا دور اور دیگر سلسلہ. بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, جہاں میں اس طرف رہا ہوں کہ کوئی حکمران بھی شیعت کے حوالے سے ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جو کم از کم ہماری ہمدردی کرنے والا ہو. ہم اندازہ لگائیں پیپل پارٹی اچھے لوگ ہیں, اس میں ہمارے مومنین بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, لیکن آپ کے علم میں ایک بات نہیں لانا چاہتا ہوں, کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا. امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو وقف ہے, جو زمین ہے جسے وقف قدلباس بھی کہتے ہیں, وقف امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں, وہ زمین پیپل پارٹی کے دور میں یزیدیوں میں تقسیم کی گئی ہے. بھائی سیاستدان ہوتے ہیں, اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں, کسی کو پیغمبر نبی یا اچھا سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اب پارا چنار میں منتیں کرتے رہے ہیں کہ آپ بھائی, گزارش کی ہے ہم نے گنڈا پور صاحب سے کہ آپ کام کریں اپنے رہبر کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے کریں, کوئی منع نہیں کرتا, ہر ایک کا حق ہے, کرنا بھی چاہیے, اور تھوڑا سا وقت نکال کر ان شہداء کے گھروں میں بھی چلے جاؤ. پارا چنار میں دوائیاں نہیں, سلسلہ نہیں, اتنے دھرنے رہے. اتنے دھرنوں کے دوران جب بھی کوئی گنڈا پور کی بات کرتا تھا کچھ لوگ ناراض ہو جاتے تھے. ہم نے کہا جی ہمارے اوپر جو بھی ظلم کرے گا اس کے خلاف آواز بلند ہوگی. اور وہاں پر مرکزی حکومت وفاق کی ذمہ داری تھی. پہلی ذمہ داری ان کی تھی کے پی کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی, اس نے ادا نہیں کی. پھر مرکز نے ادا نہیں کی, کسی نے بھی ادا نہیں کی. جب نہیں ادا کی تو ہم کس طرح اس کو کہیں کہ اچھے ہیں. ہمارے لیے تو اچھا وہ ہے, ہمارے لیے تو پابندیاں ہیں. ہم مسجد نہیں بنا سکتے, ہم امام بارگاہ نہیں بنا, این او سی سڑکوں کے چوک میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں, ان کے ارد گرد 50 دکانیں, کاروبار, رستے بند ہیں, اور پھر نئے سرے سے باغوں میں آ کر بنا لیتے ہیں اپنی مسجدیں. مسلمان بنائے کوئی, لیکن ہم خرید کے بنانا چاہتے ہیں, ہمیں بنانے کی اجازت نہیں دیتے. وہ تو بھائی میرا عزیز, یہ ملک پاکستان بنانے والا شیعہ, بچانے والے شیعہ, اس کا کئی سال تک تنخواہ دینے والے شیعہ. راجہ محمود دعوت کون تھا؟ حمید علی حبیب کون تھے؟ یہ قائد اعظم بذات خود کون تھا؟ علامہ اقبال کا آخری زندگی کا کلام سنیں, وہ علامہ حیری کے قدموں میں جاتے تھے. مسجد حیری جامع المنصر جو وہاں تھا وسن پورے میں, ان کی خدمت میں علامہ اقبال جاتے تھے, اور اس کے بعد ان کا کلام سنیں, وہ سارے کا سارا محب اہل بیت. تو میں یہ نہیں کہتا, البتہ یہ ہے اس ملک میں, یہی دیکھو ٹی ٹی پی کا ذکر کیا ہے اس نے آئی ایس بی آر نے کہ ہم اس کے خلاف کردار ادا کریں گے. میں کہتا ہوں اگر یہ کردار ادا کرتے ہیں تو ہم انہیں سلام پیش کریں گے. کیوں یہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کب کیا ہے؟ اس وقت کیا ہے جب پیغام پاکستان ایک بیانیہ شائع ہوا ہے جو گزشتہ صدر ممنون حسین کے دستخطوں سے, فوج کے دستخطوں سے, 5000 شیعہ سنی علماء کے دستخطوں سے. اس میں کب ہوا؟ جب فوج کے بچوں کو سکول پشاور اے پی ایس سکول میں, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بچے کو دیکھ کر جو کرسی کے نیچے کانپ رہا تھا, اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان لمبی داڑھی اللہ اکبر کہہ کے وہ گولی اسے مار رہے تھے, پھر اس کی استانی کو گولی مار رہے تھے. سارے فوجیوں کے بچے تھے. ادھر ان بچوں کو مارنا تھا کہ ادھر یک لخت ہی پورے ملک میں آپریشن کا آغاز ہوا, اور ایسا آپریشن کیا کہ آج تک دلوں میں گھسے ہوئے ہیں. میں سلوٹ کرتا ہوں اس بات پہ فوج کو. وہ ملک کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور دہشت گردوں کو ختم کرنا بھی جانتے ہیں. جس طرح آئی ایس پی نے اعلان کیا ہے فتنہ خوارج کو ختم کرنے کا, غزہ کے شہداء کا ذکر کرنے کے بعد فتنہ خوارج کو ختم کرنے کے لیے جو افغانستان سے آ کر پارا چنار میں حملہ کرتے ہیں, پورے ملک میں حملہ کرتے ہیں, انہیں ختم کرنے کا جو اس نے اعلان کیا ہے, اس بات پہ میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. اور باقی فوج کا کام نہیں ہے ملک میں مداخلت کرنا. اگر وہ مداخلت کرتے ہیں تو یہ لائق تحسین بات بالکل نہیں ہے. میرا تو یہ نظریہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں سیاستدان خود انہیں بلا لیتے ہیں, ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. بالکل غلط ہے یہ بات وہ کہیں کہ فلاں فوجیوں کے ساتھ نہیں ہے. میں نام نہیں لیتا, تو یہ کوتاہی ان کی اپنی ہے. اپنے اندر قوت و طاقت پیدا کریں, گالیاں دینے کی بجائے ایک کردار پیش کریں, تو اس کردار کے ذریعے ملک کو بچانے کی کوشش کریں. ہم تو پہلے بھی مظلوم تھے, اب بھی مظلوم ہیں. ہم نے نہ ظلم کرنا ہے اور کوشش کریں گے کہ ظلم سہیں نہیں, لیکن اس پاکستان کے بچانے کے لیے ہم لاشیں اٹھا سکتے ہیں. ملک میں بد امنی نہ کر سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ کرنے دینے کی
اجازت دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اور ہم نے ہی پاکستان کو بچانا۔